نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب الشهر وشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو بڑی ہی بابرکت رات ہے. تو آج کے اس موضوع کے اندر میں شب بارات ہی کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، جو کہا جائے جو سنا جائے اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بحد فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ برکتوں اور رحمتوں والی رات اس حال میں عطا فرمائی کہ ہمارے ہوش و حواس درست ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ہم صحت مند ہیں اور زندگی کے قیمتی لمحات بھی ہمارے پاس میسر ہیں، ہمیں میسر ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کی قدر کریں، اس رات اپنے رب کو خوب راضی کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت تمام کائنات پر. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ شعبان اور رمضان میں گہرا رابطہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے. مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے، صدقے و خیرات کے اہتمام کرتے، اور ان قیدیوں کو طلب کیا جاتا جن پر حد جاری ہوتی، ان کو ان کی سزا کا اعلان کیا جاتا، اور جو بے گناہ ہوتے تھے، بے قصور ہوتے تھے، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا. بیپاری قرض ادا کرتے اور اپنا حق وصول کرتے تاکہ معاملات صاف ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے. دیگر اصحاب رسول سے بھی یہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے اور رمضان کے. یعنی شعبان کے اندر اور رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے. حضرت اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے اندر کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، جس کی فضائل کا لوگوں کو علم نہیں ہے. اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس مہینے کو اپنے لیے محبوب رکھا ہے کہ تاکہ میرے اعمال بھی اللہ کی حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت مجھے روزہ دار ہونا چاہیے. اس حال میں میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہونا چاہیے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے متواتر 2 مہینوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اور رمضان کے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ شعبان المعظم کے روزے دراصل رمضان المبارک کی تیاری کے لیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے اندر بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس ماہ کے اندر 5 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہی 15 یا 16 کی شب بارات کہلاتی ہے، جس میں حق تعالی شان آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اسی مبارک مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اسی مہینے کے اندر مسجد زرار جو کفار نے اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی، اس کو بھی اسی مبارک مہینے کے اندر نظر آتش کیا گیا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما تھے، رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی تلاش کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع پہنچ گئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج شب بارات ہے، یہ ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ مولا کریم اس رات میں اپنی کریمی کے صدقے میں بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے برابر گنہگار بندوں کو بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو یعنی شب بارات ہو تو تم قیام کرو، پھر اس کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے اوپر ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں کل عالم پر چھا جاتی ہیں۔ پورا سال بندہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسی منفرد اور ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے، اور اس رات اللہ رب العزت مختلف حاجات کا نام لے کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی ایسا شخص جس کے رزق کے اندر تنگی ہو، مجھ سے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرے، میں اس کے رزق کے اندر کشادگی کر دوں، یعنی اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا شخص جو بیمار ہو، آج مجھ سے دعا کرے میں اسے شفا دوں۔ ہے کوئی مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا، آج مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے مجھ سے دعا کرے میں اسے مصیبتوں سے نجات دے دوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو یعنی شب بارات کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے طفیل میں 2 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرماتے ہیں، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شب بارات کے اندر اللہ رب العزت 10 قسم کے بد نصیب بندوں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ بد نصیب بندے کون ہیں؟ جو بھی ہوں، اگر کوئی ہو ان میں مبتلا ہو ان گناہوں کے اندر تو اس رات کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری ان گناہوں سے۔ تو 10 قسم کے انسان کون ہیں؟ مشرک، کینہ رکھنے والا، شرک کرنے والا، ذخیرہ اندوز، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چغل خوری کرنے والا اور گستاخ رسول۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اور اس بابرکت رات کے اندر بھی ان بد نصیب لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ شعبان المعظم کی درمیانی شب آنے پر اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دیتے ہیں، اور منکرین حق کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس رات بندوں کی قسمتوں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب بارات میں آئندہ سال کی اموات اور پیدائش لکھی جاتی ہے اور آئندہ سال کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب بارات میں آئندہ سال کی تمام امور کو طے کیا جاتا ہے، موت و حیات، امیری و غریبی، عروج و زوال، نکاح و طلاق، یہ ساری چیزیں اس رات کے اندر طے کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو اللہ رب العزت کو اس رات کے اندر اپنے رب کو خوب منائیں، اپنے رب کے سامنے خوب توبہ و استغفار کریں اور آئندہ کے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم و ارادہ کریں۔ اور اس رات کے اندر ہم سب کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اب کوئی عبادت مخصوص تو نہیں ہے، جسے توفیق مل جائے وہ صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ رب العزت سے۔ مخصوص عبادت کوئی بھی نہیں ہے، انسان جو چاہے وہ عبادت کرے، مخصوص کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کی قدر کریں اور اس رات کے اندر جاگیں۔ دیکھیں ہم سب دنیاوی کاموں کے لیے نیند قربان کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس رات کو نیند کی قربانی دیں، اس رات کو جاگیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنی آخرت بنانے کے بارے میں فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا گیا، جو سنا گیا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔